اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے سسٹر؟ چلیے شیئر کروں بک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا ویٹ کر لیں یا اسٹارٹ کر لیتے ہیں؟ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ فضیلت آتی ہے اکثر. ہاں وہ تو آتی ہے نا، وہ تو انہوں نے مجھے کال کی ہے. میں اصل میں کلاس لے رہی تھی ابھی، تو وہ ابھی فنش ہوئی ہے مدینہ بکس کی نا. میں نے بھی آپ کو میسج کیا تھا، میں نے کہا اچھا آپ کلاس نہیں لے رہے ہیں، پھر میں نے کہا میں لنک پہ چلی جاتی ہوں جو پہلی والی پہ میں آئی تو آپ تھے. چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا لاسٹ لیسن ہو گیا تھا اور اس پر ہم نے کوئز بھی کر لیا، اور آج ہم پڑھیں گے، یہ پڑھ لیا ہم نے کلو بادن بھی کر لیا تھا لاسٹ ٹائم. آج جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں. ہاں جی یہ کرنا ہے؟ ہاں جی جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے نا. جی جملہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے. فضیلت کو میسج کرتی ہوں جوائن. جی دیکھ لیا اس نے میسج آ جاتی ہے. اچھا جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جملہ اسمیہ، چلیں اس کو سٹارٹ کرتے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیا کیا اس میں ہے، کیا کیا بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ پڑھیں گی تھوڑا سا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے؟ میری طبیعت بس الحمدللہ صحیح بہتر ہوں. نہیں اب تک تو جی ٹھیک ہو جانا چاہیے نا آپ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. حصہ اول میں ہم جملہ اسمیہ اور اس کے بنیادی اجزاء مبتدا اور خبر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. نکرہ اسم مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. نکرہ اسم مبتدا واقع ہو سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے خاص درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ بس ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر رک جائیں، میں تھوڑا اس کی وضاحت کر لوں. اچھا حصہ اول میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسی بک کے پارٹ 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے اور ان کو مبتدا خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ اور مرفوع ہوتا ہے اور خبر نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عمومی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لکھا ہوتا ہے مبتدا اور خبر عموماً جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں، معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں، اس طرح لکھا ہوتا ہے. یعنی وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، میں چینجنگ بھی آ سکتی ہے. اچھا مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، نکرہ اسم مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی وہ واقعہ ہو جاتا ہے. اس کو مجبوری میں کبھی اس کو مجبوری میں بھی لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ لا کے اس کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ وضاحت کروں گی. اب آپ پڑھیے صرف لانے سے. اچھا اس کو میں ہی پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، نمبر 1 صرف لانے سے. جیسے آپ کا اس یہاں پہ آپ دیکھیں خیرن کیا ہے، یہ خبر ہے، اور من مشرکن کیا ہے، یہ متعلق خبر ہے، جار مجرور ہے نا. تو یہ آپ کا متعلق خبر ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مرکب توصیفی بن کے آپ کا آ رہا ہے کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا. اور یہ مبتدا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبدن جو ہے یہ نکرہ ہے، حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو معرفہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن یہ نکرہ آ رہا ہے اور مبتدا بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لام کیوں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ عبدن لام کے لگتا ہے تو پھر تو سنگل پیش نہیں آتی. لام لگتا ہے نا، یہ لام جو ہے لام تاکید ہے. اچھا ہاں یہ بولا لام نہیں ہے جو سنگل لاتا ہے، وہ تو ال ہوتا ہے نا. جی وہ تو ال ہوتا ہے، یہ تو لا ہے، یہ لام تاکید ہے. لام مزالکہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ اسکیٹنگ لام جو ہوتا ہے جو آگے چلا جاتا ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا، یہی والا جب یہاں پہ انا آ جاتی ہے تو یہی والا لام پھر خبر پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتیں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب اسی
تو یہاں پر آپ کا کیا یہ لام تاکید ہے, اور اب دم مومنن آپ دیکھیں مرکب توصیفی بن رہا ہے جی. تو یہاں پر عبد النکرہ ہے, لیکن یہ چونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے نا, صفت لانے کی وجہ سے وہ آپ کا معرفہ ہو رہا ہے, صفت آنے کی وجہ سے وہ مبتدا بن رہا ہے, اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. یہ جو تخصیص کا لفظ انہوں نے یوز کیا نا, اس میں خاصیت, اس میں وہ خاص ہو جاتا ہے, خاصیت اس میں مبتدا والی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. تو صفت اگر آگے اس کی آ رہی ہو تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی نکرہ جو مبتدا ہوتا ہے, نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر ہاں صفت آ رہی ہو. بالکل صفت آگے آ رہی ہے اس کی تو نکرہ اسم بھی جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے. اچھا, کسی نکرہ کی طرف مضاف کرنے سے, بنانے سے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ اگر نکرہ اسم ہو اور وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہ کیا خاص ہو جاتا ہے, معرفہ بن جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے نا, وہ تو ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ معرفہ بن گیا نا. جب آپ کا نکرہ اسم ہوتا ہے اور یہاں معرفہ ہوتا ہے مضاف الیہ تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو بن سکتا ہے نا. بٹ اب یہاں پہ نکرہ ہے تو نکرہ جب ہوتا ہے تو یہ نکرہ ہی رہتا ہے, یہی پڑھا ہے نا ہم نے. جب مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو یہ نکرہ ہی رہے گا, معرفہ نہیں بن سکتا یہ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, ایک وہ مضاف بننے کی وجہ سے, مضاف بنانے کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, یہ مبتدا بن سکتا ہے. نکرہ کی, ہاں, کسی نکرہ کی طرف مضاف بنانے سے. اب یہ جو ہے نا نکرہ کی طرف مضاف, یہ والا جو خمسو ہے یہ مضاف بن رہا ہے کس کی طرف, نکرہ کی طرف. تو اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. یہ سارے تخصیص پیدا کرنے کے طریقے ہیں. اچھا, اس میں بھی تخصیص پیدا ہو گئی ہے کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے, اس میں بھی تخصیص پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس کے آگے نکرہ اسم آ رہا ہے, اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. یعنی اگر کوئی نکرہ اسم کی طرف ہی مضاف ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے, اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, صحیح. اچھا, کتبہن اللہ, کتبہن اللہ, یہاں پر کیا ہے, یہ کیا بنے گا, یہ تو جملہ فعلیہ ہے, اور جملہ فعلیہ بن کے خبر آ سکتی ہے نا. جی بالکل. تو یہ خبر بن رہا ہے, تو اس میں آپ کا اللہ فاعلہ, ہن ضمیر مفعول اور کتبہ فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, فرض کیے, 5 نمازیں فرض کی ہیں اللہ نے ان کے اوپر, کتبہ ہن. اور ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. استفہام سے بھی آپ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اب یہاں پر حمزہ استفہام آ رہا ہے شروع میں, تو اب یہ نکرہ اسم جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے حمزہ استفہام آ گیا. اب یہ تو خبر ہی ہے نا, ما اللہ, یہ تو خبر ہے. اور یہ کون سی خبر ہے, اس خبر کو کیا کہیں گے, اس میں مرکب اضافی بنتے ہوئے, نہیں مرکب اضافی بھی نہیں ہے. ما کیا ہے, اللہ ہی, یہ مضاف مضاف الیہ تو ہے بٹ یہ ظرف ہے نا. جی, تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے, شبہ جملہ کہیں گے نا. اچھا, شبہ جملہ کیا ہوتا ہے, شبہ جملہ میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب جاری, اور ایک ظرف جو ہوتا ہے نا, ظرف مضاف الیہ, وہ بھی آپ کا شبہ جملہ ہوتا ہے, اور یہ دونوں خبر بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ خبر بن رہا ہے. جب اصل خبر موجود نہیں ہوتی تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ یہ خبر بن کے آ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کو شبہ جملہ قائم مقام خبر کہتے ہیں, شبہ جملہ خبر کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں, شبہ جملہ کہہ لیں, قائم مقام خبر کہہ لیں, شبہ جملہ قائم مقام خبر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو خبر جو ہوتی ہے ایک تو مفرد ہوتی ہے. خبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, خبر ایک تو مفرد ہوتی ہے, 1 ورڈ, جیسے ہم کہیں زید صالح ہے نا. اب اس میں کیا ہے, خبر جو ہے وہ آپ کی زید صالح مفرد ہے, اور وہ آپ کی کیا ہے, وہ آپ کی مفرد خبر, یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ اب اگر ہم یہاں پہ زید, اس کو ہم چینج کر لیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ 2 کر دیں, زید و حامد صالحانی, تب بھی خبر مفرد ہی ہوگی. اور یہاں پہ اگر ہم الاولادو کر لیں, جمع کر لیں,
اور یہاں پہ مسلم جو ہے وہ صالحون کر لیں تو بھی خبر مفرد ہی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارے ورڈ مفرد ہے نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو. صالحون بھی مفرد ہے, صالحانی بھی مفرد ہے, صالحون بھی مفرد ہے, تو خبر مفرد آئے گی چاہے واحد ہو, مثنیٰ ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے, چاہے رفعی حالت میں ہو, نصبی میں ہو, جری میں ہو, کسی میں ہو. صالحات ان بھی ون ورڈ ہے, وہ بھی مفرد خبر ہے. تو ٹھیک ہے, اب خبر کی دوسری قسم, پہلی قسم تو یہ ہوگی کہ مفرد خبر آئے گی. دوسری کون سی ہے کہ وہ آپ کی شبہ جملہ خبر آئے گی, جیسے کہ ابھی یہاں پہ بن گئی ہے شبہ جملہ. شبہ جملہ کب خبر بنتا ہے, جار مجرور یا ظرف مداخلہ کب خبر بنتا ہے, جب اصل خبر موجود نہیں ہوتی. اس وقت پھر یہ جیسے الحمدللہ, تو آپ کا یہ کیا ہے, آپ کا یہاں پہ یہ مبتدا ہو گیا اور آگے للہ ہی. اب یہاں پہ اصل خبر موجود نہیں ہے نا, تو آپ نے اس کو خبر بنا لیا ہے, تو یہ آپ کا شبہ جملہ خبر بن جائے گی, جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو یہ دوسری ٹائپ ہو گئی. اب تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر چکے ہیں, جملہ فعلیہ. یعنی تیسری ٹائپ کیا ہوگی, وہ ہوگی جملہ. جملہ ہوگی, صحیح ہے. اب جملہ کون سا, جملہ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹینس, اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. تو وہ دونوں بھی خبر بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رہ گئے آپ کے وہ مرکب اضافی وغیرہ جو آپ بناتے ہیں نا, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی, اور وہ آپ مرکب عطفی وغیرہ کو بھی خبر بناتے ہیں نا, تو وہ کس میں آئیں گے, پھر وہ کس میں آئیں گے, کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو, وہ کس میں آئیں گے, مفرد میں آئیں گے, شبہ جملہ میں آئیں گے, یا جملے میں آئیں گے؟ جی وہ اس مفرد میں نہیں آئیں گے نا سسٹر, دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ہاں, وہ مفرد میں ہی آئیں گے, وہ جملے میں نہیں آ سکتے, اور شبہ جملے میں بھی نہیں آ سکتے. جو مرکب اضافی جو آپ خبر بناتے ہیں نا, مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بن کے خبر آ رہی ہے, یا پھر مرکب اشاری, تو خبر ہو ہی نہیں سکتی. مرکب اشاری جو ہے وہ خبر بن کے نہیں آ سکتا, وہ صرف مبتدا بن کے آتا ہے. یہ سب باتیں میں نے پڑھائی ہوئی ہیں آپ لوگ, بار بار پڑھائی ہیں, کیونکہ وہ اس کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے نا, تو وہ خبر نہیں بن سکتا. صحیح ہے. اور مرکب عطفی آپ کی خبر بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بٹ وہ بھی مفرد کی کھاتے میں آئے گی, اسی میں آئے گی, اسی کیٹیگری میں آئے گی کہ مفرد ہے. شبہ جملے میں دو ہی چیزیں آئیں گی, ظرف مداخلہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا مرکب جاری, دونوں کو ملا کے شبہ جملہ کہتے ہیں. اور جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اب یہاں پہ دیکھیں جملہ فعلیہ خبر بن کے آئی ہے, یہاں پہ مفرد خبر آئی ہے. جو ہم خبر کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں. لیکن ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ ہمارا ٹاپک جو ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے کہ مبتدا جو ہے اس میں تخصیص کیسے پیدا ہوتی ہے, نکرہ کو کیسے مبتدا بنایا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ استفہام بھی اگر شروع میں آ جائے تو نکرہ جو ہوتا ہے, نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے. یہاں پہ خبر جو آ رہی ہے وہ آپ کی شبہ جملہ آ رہی ہے, ظرف مداخلہ ہے, شبہ جملہ. اچھا, نفی سے جیسے ما لگ گیا شروع میں, ما احد خیر من کا, تو خیرن آپ کی خبر ہے, احدہ جو ہے, احدن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے, لیکن ما لگنے کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا, خیرن خبر بن گئی, اور من کا متعلق خبر بن گیا, صرف ما لگنے کی وجہ سے. استفہام, یہ سارے 4 پوائنٹس ہیں یہ. ابھی آگے اور بھی آئیں گے, 5 بھی ہے. اچھا, نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب میں نے کہا ما احد خیر من کا, تو میں نے تمہارے سوا سب کی نفی کر دی. ٹھیک ہے, اب احد سے مراد کوئی معین فرد نہیں, احد کا جو ہے نا کوئی معین فرد نہیں رہا, بلکہ مخاطب کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں, اور افراد کا مجموعہ بمنزلہ ایک معین فرد کے ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ بس یاد رکھیں, اس میں اتنے میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ما لگ جائے گا شروع میں, تب بھی آپ کا کیا ہوگا, آپ کا نکرہ جو ہوگا وہ مبتدا, اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی اور مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ایک اور افراد اس سے تعلق رکھتی ہیں, ایک اور ٹاپک ہے, اس میں ہم پڑھیں گے. معین کا آپ کو پتہ ہے نا, معین کا آپ کو پتہ ہے کہ نکرہ معین کیا ہوتا ہے. نکرہ معین جو ہوتا ہے وہ جو جیسے اب یہاں پہ بن گیا ہے ما احد, معین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 5 پہ آتے ہیں, خبر مقدم کرنے سے. اب خبر جب مقدم آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے, آپ کو پتہ ہے؟
वाई हम खबर को लाते क्यों हैं, हम इसको रजुलु फिद्दारी भी तो कह सकते थे, जी ताकीद के लिए, ताकीद के लिए, एम्फेसिस के लिए लाते हैं, ठीक है। वो जब अल्लाह ताला ने ताकीद पैदा करनी होती है किसी जुमले में, कुरान मजीद में, या हमें पैदा करनी होती है, तो फिर हम शिबु जुमला को उठा के शुरू में ले आते हैं, और उसमें शुरू में आने से फिर ये मुब्तदा नहीं बन जाती, बल्कि शिबु जुमला जो होता है ये खबर ही रहता है, इसको आप मुब्तदा नहीं बना सकते। तो मुब्तदा जो है चूंकि वो आगे चला जाता है तो वो नकरा हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है ना, असल जगह उसकी ये है। लेकिन अब क्या है, अच्छा अब इसमें एक और पॉइंट भी बताते हैं कि अगर आपने मुब्तदा को नकरा लाना हो तो खबर को मुकद्दम कर देते हैं। हम तो कह देते हैं ना एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसिस तो पैदा होता है जाहिर है, लेकिन अगर हमने मुब्तदा को नकीरा लाना है, फर्ज करें मार्फा नहीं लाना, तो हम जो खबर होती है वो जार मजरूर उसको मुकद्दम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात भी एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको ये वाला भी मिलेगा। तो ये समझ में आ गया, खबर मुकद्दम करने से जो नकीरा होता है ना इसम, वो मुब्तदा बन जाता है। बट इसको अब क्या कहेंगे, मुब्तदा मुअख्खर कहेंगे, और इसको खबर मुकद्दम कहेंगे, ठीक। दुआ या बददुआ के कलिमात लाने से, जैसे सलामुन अलैकुम, ठीक है ना, और वैलुल। अब देखें सलामुन अलैकुम, तो यहाँ पर आपका ये दुआ है, सलामती हो तुम पर, तो ये मुब्तदा है, नकीरा है, और ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे दुआ या बददुआ के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो वेल जो है ये बददुआ के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये आपका नकरा भी मुब्तदा बन जाएगा, और सलामुन दुआ के तौर पे यूज हो रहा है, तो नकरा भी आपका मुब्तदा बन। ये और बात है कि हम इसको इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सलामुन अलैकुम भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये मुब्तदा है, नकिरा है, और ये अपनी जगह पे आ रहा है, और अलैकुम खबर है, और ज़ाहिर है ये शिबु जुमला खबर है अलैकुम। अच्छा अब आगे आते हैं, मुब्तदा और खबर की मुख्तलिफ सूरतें कौन सी हैं। जुमला इसमें मुब्तदा दो सूरतों में आ सकता है। नंबर एक इसम, ठीक है, जुमला इसमें में मुब्तदा जो है वो दो सूरतों में आता है, एक इसम की सूरत में आता है और एक मस्दर मुअव्वल की सूरत में आता है, ठीक है। इसम जो होता है वो इसम सरी भी कहलाता है, यानी कौन सा इसम, जैसे अल्लाहु है, अल किताबु है, ज़ैदुन है, कुछ भी है, हुआ है, तो ये मस्दर जो है, जो ये वाला जो नाउन होगा ना इसको इसम सरी कहते हैं, और ये वाला जो होता है इसको मस्दर मुअव्वल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये आपका इसम सरी जो है मुब्तदा बन रहा है, यहाँ पे ज़मीर बन रही है, यहाँ पे अज़्ज़हाबु भी इसम बन रहा है, तो ये सब इसम बन के मुब्तदा बन रहे हैं, और आगे उनकी खबर आ रही है। खबर यहाँ पे रब्बुना मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के आ रही है, खबर मुफरद है, इसको आप ये नहीं कह सकते खबर मुरक्कब है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, खबर मुफरद है यहाँ पे। फजीलत समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सिस्टर। रब्बू ना जो है ना उसको खबर मुरक्कब नहीं कह सकते आप, खबर जी मुरक्कब की सूरत में आएगी तो सिर्फ जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की सूरत में आएगी, मुरक्कब ताम की सूरत में आएगी। यहाँ पे जुमले के मुकाबले में मुफरद बोला जा रहा है, मुफरद और आगे जुमला, सही है। तो आपका ये आपका क्या है, ये इसको आप ये नहीं कह सकते, जब हम शुरू में पढ़े तो हम कहते थे रब्बू ना मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के खबर बन रहा है, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के खबर बन रहा है, लेकिन इसको मुफरद में ही डाला जाएगा, जैसे गफूर होना है ना वैसे ही, जैसे ममनू होना है, तो यहाँ पे ये मुब्तदा खबर है। अच्छा मस्दर मुअव्वल को देख लेते हैं। मस्दर मुअव्वल, अब मस्दर मुअव्वल क्या होता है, जब अन के बाद फेले मुजारे आ जाता है, ठीक है, तो वो मस्दर के मानी में चेंज हो जाता है, और उस वक्त मस्दर चूंकि नाउन होता है इसलिए वो जो मस्दर मुअव्वल होता है वो भी मुब्तदा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यह आपका मस्दर मुअव्वल जो है चूंकि मस्दर के मानी दे रहा है, तो जैसे हम कहते हैं ना ज़िहाबुन, ज़हबा यज़हबु, ज़िहाबुन होता है, ज़हाबुन होता है, ज़हाब याद नहीं अब ज़िहाब होता है या ज़हाबुन होता है, बरा जो भी है वो ज़हाबुन के मानी में यहाँ आ गया है, तो ज़हाबुन ममनूउन, तुम्हारा जाना जो है, बल्कि ये करेंगे इसको कि ज़हाबु का, इसका ये जो आपका ता होता है ना, अब अगर ये तज़हबू जमा का सीगा होता है तो ज़हाबू कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वाहिद का सीगा है इसलिए ज़हाबू का कहेंगे,
تو یہ آپ کا اس طرح سے بن جائے گا، مصدر میں چینج ہو جائے گا. تو پھر وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے نا، مرکب اضافی بن کے وہ کیا بن جاتا ہے، آپ کا مبتدا بن جاتا ہے مفرد کے حکم میں آ کے، اور ممنون خبر بن جاتی ہے. میں اس کو دوبارہ سے سمجھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، دوبارہ سے بتاتی ہوں. ان آپ کا حروف ناصبہ میں سے ہے، اس کے بعد اگر مضارع آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا اس کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ مصدر کا ہو جاتا ہے، اور مصدر چونکہ نون ہوتا ہے اس لیے وہ مبتدا بن جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو کریں مصدر میں چینج کریں تو پھر کیا ہوگا، یہ اس کو ہم اس کا پہلے مصدر بنائیں گے نا، ذہبا یذہبو ذہابن یا ذہابن جو بھی ہے اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو مضاف بنا لیں گے، اور جب مضاف بنائیں گے تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گا. تو اب کیا ہوگا، ذہابو، اور آگے کم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے تو ہم تا کی وجہ سے کا لگائیں گے. ٹھیک ہے، میں دوسرا بھی کراتی پر آپ کو سمجھ آیا. تو یہاں پر آپ کا ذہابو کا ممنوع، تمہارا جانا منع ہے. سمجھ آ گئی، ذہابو کا جو ہے مرکب اضافی بن گیا، ہم اس کو مصدر کو نکال کے جو اندر ضمیر ہوتی ہے نا فعل کی، اس کی طرف اس کو مضاف کر دیتے ہیں. مصدر کو مضاف بناتے ہیں، ضمیر کو مضاف الیہ. اب جب ضمیر کو مضاف بنائیں گے، مضاف الیہ بنائیں گے تو ظاہر ہوا ضمیر تو نہیں آئے گی، یا انتا تو نہیں آئے گی نا. مضاف الیہ کون سی ضمیریں بنتی ہیں، کا کما کم والی بنتی ہے نا، چھوٹی اٹیچ پروناؤن. تو وہ ہم نے وہ والی جانی، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہو فضیلت یہ ٹاپک، مصدر معول پڑھایا میں نے آپ کو. پہلی بار تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، کرنے سے آتا. اب یہ میں اب دوسری ایگزامپل بھی آپ کو کرواتی ہوں نا، ان تصوموا. ٹھیک ہے، اب اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مصدری معنی میں چینج ہو گیا، اور اس کو آپ مبتدا کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ خیرن کو خبر، اور اس کو آپ متعلق خبر کہہ دیں گے. آپ کا اتنا ہی کام ہے، آپ نے بنانا نہیں ہے. وہ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کا اگر میننگ لینا ہے نا ہم نے، کہ کیا میننگ بنتا ہے، کیسے وہ ہوتا ہے، تو وہ میں اس لیے آپ کو میں بتا رہی تھی مرکب اضافی بنا کے. تو آپ کیا کریں گی، ساما یا سومو کا کیا ہوتا ہے، سیامن ہوتا ہے نا مصدر، سیامن ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو سیامو کر دیں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تسومونا تھا نا، ان کی وجہ سے اس کا نون گرا ہے. ٹھیک ہے، تو تسومو ہو گیا. تو اب یہاں پر آپ کم لا سکتے ہیں، سیامو کم. اب آپ میم کو چھوڑ جوڑ کے، اگر وہاں پہ حاضر کا ہے تو حاضر کے ہی لائیں گے، اگر غائب کا ہے تو پھر آپ کو دوسری ضمیر لانی پڑے جو اس کے ہوگی، وہ اٹیچ ضمیر، اٹیچ پروناؤن ہوگی. اس میں بھی تو آتی ہے نا اٹیچ پروناؤن. اگر یسومو رہتا تو سیاموہم ہوتا تھا. ہاں، یسومونا ہوتا تو پھر سیاموہم ہو جاتا نا. جی 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 ٹھیک. اور اگر اس کا عورتوں کا صیغہ ہوتا تو پھر ہننا لگ جاتا، ہننا ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لگانی ہے. تو بس اس کا آپ نے پہلے آپ کو مصدر پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مصدر صحیح بنتا کیا ہے. تو ساما یا سومو آپ کو پتا ہونا چاہیے، سیامن ہوتا ہے. پھر سیامو کو میں نے مضاف بنایا، میں نے یہاں پہ جوڑ کے نہیں لکھا. جب جوڑ کے لکھیں گے تو ظاہر اس کی شکل چینج ہوگی نا. قرآن مجید میں پتہ نہیں، قرآن مجید میں یہ والا آتا ہے تو اس کا میننگ یہی لیا جاتا ہے، سیامو کم، تمہارا روزہ رکھنا. میننگ کیا ہو جائے گا، تمہارا روزہ رکھنا ٹھیک ہے بہتر ہے تمہارے لیے. سسٹر اس میں یہ واو ایڈ ہوگا کیا یہاں پہ، ایسا کوما کی ضمیر آئی تو، یا نہیں خالی سیا میم کے ساتھ ہی کم لگا دینا؟ نہیں، صرف میم کے ساتھ جوڑ دینا، بس سیامو کر دینا. وہ کیوں لگائیں گے، وہ کیوں لگا، وہ تو فعل ہے نا، وہ تو فعل ہے نا، اس میں لگا ہوا ہے نا اس لیے. جی اچھا ٹھیک، وہ تو فعل ہے نا اس لیے وہ لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے کم میں چینج کر دیا نا. جی جی ٹھیک ہے صحیح ہے. انتم کو کم میں چینج کریں گے، انتا کو آپ کا میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ کا پیچھے یا لگا ہوا تو ہم میں چینج کریں، ہننا میں چینج کریں، ہما میں چینج کریں، ہوا میں چینج کریں، تو وہ اس طرح سے چینج ہوگا. بس مصدر آپ کو پتہ آنا چاہیے، مصدر نکال. لیکن آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ خبر بن رہا ہے، اور یہ آپ کا متعلق ہے. اچھا، اس میں ہماری اب باقی چیزیں رہ جائیں گی، میں تھوڑا سا کروا لیتی ہوں. مبتدا خبر،
تو یہاں پہ خبر کون سی آ رہی ہے؟ مفرد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن گیا. ھذا کتاب جدید موصوف صفت بن کے خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر بھی مفرد کے حکم میں ہوتی ہے. یہ خبر بھی جو ہے آپ کی مفرد کے حکم میں ہے. اور پھر بیتی جو ہے یہ آپ کی شبہ جملہ جار مجرور خبر ہے، شبہ جملہ خبر ہے. اور ما حامد ظرف مداخلہ ہے، یہ بھی آپ کی کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر ہے. تو یہاں پہ کتنے ابھی تک تیسری کائنڈ نہیں آئی، تیسری والی نہیں آئی جملہ اسمیہ. وہ ویسے اوپر انہوں نے مثال دی تھی ایک جملہ فعلیہ بنا کے. پہلی 3 مثالوں میں خبر مفرد استعمال ہوئی ہے. پہلی 3 مثالوں میں خبر مفرد استعمال ہوئی ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ ساری خبر مفرد ہے. یہاں پر یہ جو خبر استعمال ہوئی ہے، حالانکہ مثال نمبر 2 اور مثال نمبر 3 میں خبر بالترتیب مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے. مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے پر بھی بولا جاتا ہے. یہ مفرد کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ جمع کے مقابلے پہ جب بولا جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب واحد ہوتا ہے. اور ویسے مفرد کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ، ایک ورڈ، ٹھیک ہے، مفرد کا مطلب. اور ون ورڈ ہوتا ہے اس کا میننگ، اور اس کے بعد اس کا میننگ ہوتا ہے اگر اس کو واحد جمع مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں لائیں تو اس کا میننگ واحد ہوتا ہے. واحد اور ون ورڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. واحد اور ون ورڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. ون ورڈ آپ کا مومنین بھی ہو سکتا ہے، مومنات بھی ہو سکتا ہے، مومنونہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومنانی بھی ہو سکتا ہے. لیکن واحد تو کتاب ان ہوگا نا، بلا دون ہوگا نا صرف. اس کے بعد یہ جو جملے کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے یہاں پہ، تو مفرد پھر جو ہے نا وہ جملے، اگر جملہ نہیں ہوگی خبر تو ساری خبریں جو ہوں گی ان 2 کو چھوڑ کے وہ مفرد شامل ہوگی. ان 2 کو کیا کہیں گے؟ جیسے یہ 2 کو شبہ جملہ بولیں گے بولے نا آپ. یہ ابھی بتا رہے ہیں نا، آگے بتا رہے ہیں. مثال نمبر 4 میں خبر جار مجرور، اور مثال نمبر 5 میں ظرف پر پلس مضاف الیہ استعمال ہوئی ہے. جار پلس مجرور اور ظرف پر پلس مضاف الیہ عربی گرامر میں شبہ جملہ کہلاتے ہیں. اب یہ دوسری ٹائپ آ گئی خبر مفرد کے بعد. جملہ اسمیہ میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. یہ تیسری ٹائپ آ گئی ہے. خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہوتی ہے. 3 ٹائپس ہو گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جب بھی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جملہ جب خبر بن کے آئے گا نا، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ خبر کو مبتدا سے جوڑتی ہے، رابطہ پیدا کرتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے. وہ رابط ضمیر رابط کہلاتی ہے. رابط ضمیر ربط پیدا کرنے والی، جوڑنے والی، جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. آدھا یا اردو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، ہے نا. عائدن کیا بنے گا؟ عائدن کیا چیز ہے گرامر کے لحاظ سے؟ آدھا یا اردو تو ماضی ہو گیا نا. کیوں خاموش ہو جاتے ہو آپ لوگ؟ میں سمجھتی ہوں اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے میں کلاس بند کر دوں گی. میں بتا رہی ہوں مصدر. اب دیکھیں اذان بھی ہوگی. آدھا یا اردو جو ہے وہ آپ کا ماضی مضارع ہے. عائدن کیا ہے؟ مصدر. مصدر کہاں سے ہو گیا؟ اچھا فاعل ہے، اسم فاعل. عائدن اسم فاعل ہے نا، فاعلن کے وزن پہ ہے نا، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد سے جب اسم فاعل آتا ہے اس کا مطلب ہوگا لوٹنے والی، کیونکہ ضمیر ہے نا، ضمیر کے بارے میں بات ہو رہی تو لوٹنے والی ضمیر. تو یہ پیچھے ضمیر رابط کا دوسرا نام جو ہے یہ بھی ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیں. اب میں آپ کو مثالیں بتا دیتی ہوں. زیدن ابوہ طبیبن. اب یہاں پر کیا ہے؟ زیدن مبتدا ہے اور یہ جملہ کون سا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہو ضمیر جو ہے یہ رابط ضمیر ہے اور یہ پیچھے لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، ربط پیدا کر رہی ہے، دونوں کو جوڑ رہی ہے، دونوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں. زیدن لہو اخ واحد. یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ اس میں بھی آپ کا، آپ دیکھیں اس میں بھی ہو ضمیر آ رہی ہے اور یہ بھی زائد کی طرف لوٹ رہی ہے. لہو اس کے لیے، تو کس کے لیے؟ زائد کے لیے، تو وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اخن واحد. تو یہ آپ کا لہو کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ آپ کا مبتدا جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے یہاں پہ،
اور اس میں ایمفیسس کرنے کے لیے خبر کو شروع میں لایا گیا جاری کو, اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اور اس میں کیوں یہ نکرہ مبتدا بن گیا, اس کی ریزن کیا ہوگی؟ یہاں پہ کیا ریزن ہے کہ نکرہ کو مبتدا بنایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی ریزن جو انہوں نے بتائی تھی, دیکھیں نکرہ کو مبتدا ایسے ہی بنا دیتے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. یہاں پر اس کے بعد اخن کی صفت لگ رہی ہے, صفت مرکب توصیفی بن رہا ہے, تو اس لیے اب یہاں پہ یہ اس کے آگے صفت, جیسے مومنن, وہ کیا ہے, عبدن مومنن, تو عبدن کو مبتدا کیوں بنایا؟ کیونکہ آگے اس کی صفت مومن آ رہی ہے. آمتن مومنتن, قرآن مجید کی 2 مثالیں ہیں نا. تو اچھا, اس کے بعد زیدن ذہب الی المسجد, اب ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے آپ کی کدھر, وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہ بھی ضمیر عائد ہے, اور اس کو ضمیر رابط بھی کہتے ہیں, 2 نام ہیں اس کے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے, قائم مقام خبر کو, جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر بھی ہے, تو للہ ہی آپ کی خبر جو ہے وہ مقدم آ گئی جار مجرور, اور یہ آپ کا ملک و سماواتی والارضی پورے کا پورا کیا ہو گیا, آپ کا یہ مبتدا مؤخر بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ پورے کا پورا آپ کا مبتدا بن گیا. اصل مبتدا تو ملک کو ہی ہے, ٹھیک ہے نا, بٹ السماواتی کس کا وہ ہے, بادشاہت ہے, آسمانوں کی بادشاہ. ٹھیک ہے, اسی طرح للہ خزائن السماواتی والارض, اس میں بھی یہ خبر مقدم ہے, اس میں بھی الینا مرجعکم, تو اس سے جملے میں کیا ہو جاتا ہے, وہ ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے. بس ختم ہو گیا آپ کا ٹاپک. ٹھیک ہے, چلیے کوئی سوال ہے تو کر دیں, پھر انشاءاللہ بند کرتے ہیں کلاس. ایک ہی ٹاپک کرنا ہے نا, ہمیں وہ بعد میں کریں گے, پھر مکس اپ ہو جائے. میم اس کی ریکارڈنگ بھیجیں گی نا؟ جی جی بالکل بھیجوں گی, اور یہ بالکل آسان ٹاپک ہے, آپ نے پہلی بار کیا نا اس لیے مشکل لگ رہا ہے. ہاں وہ اس لیے اور تھوڑا سا پہلی مجھے وہ ہو رہا ہے, میں اس کو سنوں گی ایک دو دفعہ. کوئی بھی مشکل نہیں ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, بس 10 منٹ ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, اور یہ بھی دیر سے آئی تھی نا. مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. ٹاپک ہمارا یہ تھا, مبتدا جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے, معرفہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو معرفہ تو اس کا حق ہے, وہ آتا ہے, لیکن نکرہ کیسے آئے گا, نکرہ کیوں آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جب خبر کو مقدم کرنا ہوتا ہے, ایمفیسس لانا ہوتا ہے, تو پھر ہم مبتدا کو مؤخر کر کے نکرہ کر دیتے ہیں. ایک تو یہی ہے. یہاں پر ایک وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے, یہاں پہ یہ اوپر ہمارا تھا, یہاں پہ جملہ اسمیہ میں نا, تو اس میں سب سے پہلی جو ریزن ہوتی ہے مبتدا کو نکرہ لانے کی, وہ صفت لانے کی وجہ سے جو مبتدا جو ہوتا ہے وہ آپ کا نکرہ جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مبتدا بننے کے قابل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اس کی صفت آ رہی ہے, یہ صفت آنے کی وجہ سے یہ آپ کا نکرہ بھی جو ہے اس میں خاصیت پیدا ہو گیا مبتدا بننے کی. پھر اس کے بعد مضاف بنانے کی وجہ سے, نکرہ کی طرف مضاف بنانے کی وجہ سے. اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو پھر تو وہ خود ہی معرفہ ہو جاتا ہے, پھر تو ضرورت نہیں ہے نا. لیکن اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو پھر تو اس کو وہ نکرہ ہی رہتا ہے, تو نکرہ کو پھر اس میں تخصیص ضرور پیدا ہو جاتی ہے. معرفہ تو نہیں ہو جاتا, لیکن اس میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں ابھی. پھر اسی طرح استفہام آ جائے نکرہ اسم سے پہلے تو ہم اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. پھر نفی کا ما آ جائے تو اس کو بھی ہم نکرہ اسم کو بنا سکتے ہیں. تو یہ 4 صورتیں تھیں. پھر خبر مقدم کرنے سے بھی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کا نکرہ جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے. پھر دعا اور بد دعا کے لیے یہ 6 پوائنٹ ہیں. مجھے امید ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو, اس میں تو کوئی مشکل نہیں نا. جی اس میں مشکل نہیں ہے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کی جو 2 صورتیں ہوتی ہیں, مبتدا جو ہے جملہ اس میں مبتدا 2 صورتوں میں آتا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا, کوئی نون ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے اللہ نون ہے, ہوا نون ہے, الذہابو ہے. یہ دیکھیں اب یہیں پہ ہمیں مل گیا نا, ذہابن میں صحیح کہہ رہی تھی, وہ ذہاب ہی ہوتا ہے, تو یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ مصدر جو ہے یہ آپ کا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, اس کے اوپر الف لام لگا کے ہم نے اس کو مبتدا بنا لیا. تو یہ مصدر بھی مبتدا بن سکتا ہے, ضمیر بھی بن سکتی ہے, بس نون ہونا چاہیے. یہ بھی نون ہے, معرف اللام اسم ہے, یہ
یہ ضمیر ہے، یہ بھی مبتدا بن جاتی ہے، اللہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، اس لیے اسی طرح اسم اشارہ بھی شروع میں آئے تو وہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، تو یہ چیزیں مبتدا بن جاتی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ مصدر معول ہے۔ اب مصدر معول کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں آپ اس کو دیکھیں، اگر اس جملے کو دیکھیں تو کیا ہم، یہ آپ کا ان ہے، ٹھیک ہے، روف ناصبہ میں سے، اور یہ آپ کا مضارع ہے، تو کیا ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ عام بندہ دیکھے گا تو بولے گا یہ نہیں بن سکتا، یہ تو نہیں بن سکتا، بالکل بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو فعل مضارع اور ان لگا ہوا ہے۔ لیکن جو جانتے ہیں کہ اس کا میننگ جو ہے وہ مصدر میں جا رہا ہے، مصدر میں چینج ہو رہا ہے اس کا میننگ، جس کو مصدر معول کہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بن سکتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے، کہ اس کا میننگ جو ہے نا وہ مصدری میننگ ہو گیا ہے۔ ان تذہبا کا مطلب ہوتا ہے، ان کو ہٹا دیں گے ابھی اور ہم کیا کریں گے؟ ذہابو کا، ذہابو کا ممنون، تو ذہابو کا کیا ہے؟ مرکب اضافی بن گیا، تو وہ آپ کا کیا بن سکتا ہے؟ وہ آپ کا ابھی وہ آپ کا بن سکتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح تسومو میں آپ کا دیکھیں تو اس کا مصدر ہوتا ہے سیامن، تو سیامو کریں گے اور آگے کم ضمیر لگا دیں گے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم کم لگائیں گے، یہاں پہ یہ واحد کا صیغہ تھا تو ہم نے کا لگایا تھا، تو سیامو کم خیرن لکم، تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ تمہارا جانا، یہاں پر کیا میننگ کیا تھا میں نے؟ ذہابو کا، تمہارا جانا منع ہے، جیسے ماں باپ کہیں جا رہے ہیں نا تو بچوں کو کہتے ہیں تمہارا جانا منع ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مبتدا کی مختلف صورتیں، تو وہ تو بہت ہی آسان ہے، مبتدا مفرد ہوتا ہے، مبتدا شبہ جملہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ دونوں جو 4 اور 5 ہے شبہ جملہ کی مثالیں ہیں، اور یہ مفرد کی مثالیں ہیں ساری۔ اور پھر جو ہوتا ہے جو آپ کا اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مبتدا کی صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، تو خبر کی صورتیں کہ مبتدا کی؟ خبر کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خبر کی صورتیں، تو خبر جو ہوتی ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، یہ تینوں مفرد ہیں، یہ جو ہے شبہ جملہ ہے خبر، اور یہ والی جو ہے، یہ والی جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ آپ کا جملے کی شکل میں، یہ تیسرا والا بتا رہے ہیں یہاں پہ، جملہ اسمیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے، جب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبر بنتی ہے تو اس میں شرط کیا ہوتی ہے کہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ مبتدا سے مطابقت رکھتی ہو، یہ نہیں کہ آپ آگے سے ضمیر ہم اٹھا رہے ہیں اور مبتدا واحد ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوگا، ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو ہر لحاظ سے وہ اس سے مطابقت رکھتی ہو مبتدا سے۔ مبتدا واحد ہے تو وہ اگر مبتدا مؤنث تو ضمیر بھی مؤنث ہوگی، اگر وہ جمع ہے مبتدا تو وہ بھی آگے جو ہے ضمیر بھی آئے گی، وہ جمع کی ہوگی، تو وہ پھر جو ہے پھر اس وقت وہ ضمیر جو ہے وہ ہونی ضروری ہے ربط کے لیے، دونوں مبتدا اور خبر کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس ضمیر کو ضمیر عائد بھی کہتے ہیں۔ آدھا یا اردو سے عائدون کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی، وہ ضمیر جو پیچھے لوٹتی ہے، ضمیر ہمیشہ پیچھے ہی لوٹتی ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے وہ آگے بھی ہوتی ہے، اس کو ہم بعد میں لیٹ پڑھیں گے، ابھی ضمیر ہمیشہ پیچھے لوٹتی ہے، پیچھے اشارہ کرتی کسی نون کی طرف، تو وہ ضمیر جو ہے نا وہ اب یہاں پہ آپ نے جو مثالیں اوپر دیکھی تھی اس میں ضمیر، اب جیسے یہاں پہ یہ مثالیں آ رہی ہیں نا، تو ابھی یہ ہو کی ضمیر زید کی طرف، نون کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ضمیر جو ہے ہو جو ہے یہ زید کی طرف اس کے مطابق ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، اگر یہاں پہ مؤنث ہوتا تو یہ ہا ہوتی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پہ اب جو ہوا ضمیر، اور تو کوئی ضمیر ہے نہیں ہمارے پاس، تو ہوا ہی اس میں فاعل بن رہی ہے، تو وہ آپ کی ضمیر زید کی طرف لوٹ گئی، تو بس یہ اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ خبر مقدم ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ایمفیسس پیدا کرنا ہوتا ہے، ایمفیسائز کے لیے، یا پھر جو آپ کا ہوتا ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں، جیسے آپ کا ہوتا ہے نا کبھی کبھی مفعول کو بھی شروع میں لے آتے ہیں، یہ تو خبر ہے خیر، تو مفعول کو بھی کبھی کبھی جملہ فعلیہ میں شروع میں لے آتے ہیں، اس میں زور پر، جیسے ایاک نعبد، تو وہاں پہ ہم نے مفعول کو باہر نکالا ہوا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کلام میں زور آ جاتا ہے۔ الینا، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، تو ہماری ہی طرف، اس میں ہی کا معنی آ جائے گا، اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے، اللہ ہی کے لیے ہے
زمین اور آسمان کے لیے, تو اس میں ہی کا معنی آئے گا. پھر دیکھیے اس میں لکھا بھی ہوگا ہاں اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے. چلیے ٹاپک ختم ہو گیا, میں دوبارہ بھی دہرا دیا, اب اس کو سن لیجیے گا, نوٹس ضرور بنائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, اب فضیلت کو تو خیر پتہ نہیں مشکل نہیں ہوتی ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے حیا کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے, تو آپ لوگ پیچھے چلے جائیں نا, پرانے والا کر لیں, یا آپ تو پھر اس میں اپنا پورا زور لگائیں کہ آپ اس کو اچھی طرح کیچ کریں. میں کوشش کروں گی اس کا انشاءاللہ. ہاں, یہ ٹاپک تھوڑا مشکل تھا آج. مبتدا کی جو وہ ہے نا, اس کا پتہ ہے اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ مبتدا کب نکرہ اسم کب مبتدا بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, یا مبتدا نکرہ کب ہوتا ہے. صحیح. تو ایک تو وہ مؤخر بعد میں آئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے, خبر جب پہلے لانی ہوتی ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح باقی چیزیں بتائیے کہ اگر صفت آ جائے بعد میں تو موصوف پہلے آ جائے, پھر صفت آ جائے, تو وہ صفت بھی اس کو کیا کر دیتی ہے, مبتدا کو نکرہ کو مبتدا بنا دیتی ہے. پھر اسی طرح ہم نے مضاف کا بھی پڑھا, وہ ساری چیزیں دوبارہ میں نے دہرائی ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. ابھی یہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو کلاس کو کلوز کر رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, آپ کا بھی ٹائم دیر ہو گئی ہے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ